سرکار نے صرف ایک بار اپنا قدم مبارک رکھا تو انہیں کہہ دینا کہ ادھر بھی اس کے لیے بھی جانا ہے، اس کے لیے بھی آواز اٹھانا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ ہمارے منشور میں نہیں ہے، یہ ہمارے دستور میں نہیں ہے۔ میں نے کہا خاک ہو جائے وہ منشور جس میں حضور کی عزت کی بات نہ ہو، آ جاؤ لبیک کی طرف جس کا منشور آگے بھی پیچھے بھی اس طرف بھی اس طرف بھی جدھر بھی جائے منشور صرف ایک ہی ہے کہ انہیں مانا، انہیں جانا، نہ کا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ میں نے کہا ہمیں تو اپنی عزتوں کی اور لسانیت کی ان بدبودار نظریوں کی نفی حضور امیر المجاہدین نے کی ہے۔ وہ تو جب ان کا بھی نعرہ لگتا تھا تو آپ فوراً منع فرماتے اور پھر آگے سے اپنا تعارف یوں پیش کرتے، میں کتا پاک رسول اللہ کا بھوک کے شور مچاوے۔ خدا کی قسم ان کے مرتبے کو، ان کی مقام کو لاکھوں اور کروڑوں سلام جن کو سرکار نے اپنی نوکری کے لیے چن لیا تھا۔ آپ ہمیشہ فرماتے تھے مالکوں کے ہاں نوکروں کی کوئی کمی نہیں، لیکن میں کہتا ہوں جن کو مالک اپنی نوکری کے لیے چن لے پھر ان کی قسمت کا معراج ہے کہ وہ حضرت امیر المجاہدین جنہوں نے اپنے اس حال میں حضور کی عزت آبرو پر پہرا دیا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ جیسا پلیٹ فارم عطا کیا۔ آج میں اس دھوپ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس دھوپ میں آپ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ خدا کی قسم جلسے سیاسی اس طرح نہیں ہوا کرتے، وہ بہت زیادہ فیسلٹیز مانگتے ہیں، وہ بہت زیادہ آگے پیچھے وہ اپنے لیے بڑے سہولیات مانگتے ہیں، مگر آپ اپنے گاڑیوں میں آئے، یہاں دھوپ میں صبح سے بیٹھے اور جب تک قائدین یہاں پر ہے صلاۃ سلام نہیں پڑتا آپ یوں بیٹھے رہیں گے۔ واللہ یہ تو تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک وقت اب ایسا بھی آیا جب کوئی ایک مفادات کے لیے بغیر مفادات کے، بغیر کسی دنیاوی لالچ کے ایک قدم جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ادھر ایک تنظیم حضور امیر المجاہدین کے تربیت یافتہ ایسے بھی آ گئی جنہوں نے کہا حضور آپ حکم تو دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سر یہاں سے یا یہاں سے کاٹنا ہے، آپ حکم دیں، ہم ہر میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ ان جوانوں کی نوید علامہ اقبال سنا کے کرے تھے، آپ نے فرمایا تھا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شیر پہ ہوشیار ہوگا۔ الحمدللہ امیر المجاہدین کے وہ شیر ہوشیار ہو چکے ہیں۔ جس کے لیے پاکستان بنا تھا تو نظام مصطفیٰ کے لیے بنا تھا، پاکستان کے لیے اسلاف نے اتنی قربانیاں دی تھی تو اسی وقت ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ ارے زور سے بولیے تاکہ ان کے ایوانوں میں جنہوں نے پورے سندھ میں ہمیں لوگ سناتے ہیں یہ داستانیں کہ کوئی بندہ اپنی مرضی سے جب اسلام لے آتا ہے، کوئی ہندو کوئی اور اپنی مرضی سے اسلام لے آتا ہے اور پھر یہ ان کے پیچھے جس طرح پڑ جاتے ہیں کہ یہ بندہ کیوں آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آیا، تو ان لوگوں کو شرم نہیں آئے گی کہ وہ ایسے لوگوں کو پھر سے اسمبلی بھیج دے۔ ابھی انشاءاللہ تعالی حضور کے غلام بیدار ہو چکے ہیں، آپ نے بت پرستوں کو نہیں، آپ نے بت شکنوں کو آگے لے کر جانا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے اسلاف نے نعرہ لگایا تھا اور یہ نعرہ آپ انشاءاللہ تعالی اسمبلی کے ایوانوں میں بھی گونجے گا اور یہ نعرہ پاکستان کی گلی گلی اور کوچے کوچے میں پھر سے گونجے گا اور پاکستان پھر سے اپنے اصل کی طرف لوٹے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ کی طرف بہت اونچی آواز میں جوش کے ساتھ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ اس لیے آج انشاءاللہ ہم نے دکھانا ہے یہ ایک صرف کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے نظریہ کی، یہ بات ہے ضمیر کی۔ جب کوئی بندہ چند ٹکوں پہ چند پیسوں پہ اپنا ضمیر بیچ دے
फिर वो ये फरियाद ना करे कि या अल्लाह हमें जालिम हुक्मरानों से निजात दिला दे। ये तो मेरे मुस्तफा, ये तो मेरे रब का असलूब और तरीका है, और कुरान में वाज़ेह तौर पर बयान है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु तब तक आपकी तकदीर नहीं बदलेगा जब तक खुद आप अपनी तकदीर का फैसला नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अब अहलियान पाकिस्तान ने अपनी तकदीर का फैसला करना है। जिन्होंने आगे बुत परस्तों को, जिन्होंने पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफा का रास्ता रोका, क्या उनको आगे लेकर जाना है या मोहम्मद अरबी के गुलामों को लेकर आगे जाना है? इंशाअल्लाह ये फैसला आपने करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी इस पे बतौर तादीस नेमत में अर्ज करूंगा कि उस मर्द कलंदर ने, उस मर्द दरवेश ने दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो जिसकी फकीरी में वो असदुल्लाही और आईने जवा मर्दा हक गोए और बेबाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। वो मर्द कलंदर जो वेल चेयर पर बैठा और जमाने के हर जालिम और जाबिर से टक्कर ली, और वो भी इस अंदाज से बखुदा रियासती जुल्म जबर का मुकाबला आसान नहीं है। मगर हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने बता दिया कि जब हुजूर केश की पावर और ताकत हो तो जमाने के हर फिरौन के साथ यूं टक्कर लिया जाता है कि उनकी वो सारी ताकतें दम तोड़ जाती है और मोहम्मद अरबी के गुलामों को अल्लाह फतह और कामयाबी से इसलिए आपने बोले के दिन सबसे पहले मरहले में अपने घर से निकलना है, हर किसी ने हर जगह से, और अपने हल्के में पहुंचना है, और जगह जगह पर जाकर जो सबसे अहम तरीन दिन होता है वो पोलिंग का दिन होता है। आपने अगर उसी दिन कोशिश की वल्ला आपको उसी वक्त उसी दिन भी नतीजा बहुत मुख्तलिफ मिलेगा। आप सब ने टाइम उसी दिन, आपने नींद नहीं करनी है, सुबह आराम से जो है ना आपने इंशाअल्लाह फिर रात को करना है, सुबह आपने टाइम से निकलना है इसी जज्बे के साथ कि ये मेरे जो वोट का पर्ची है ये कोई आम वोट नहीं है, ये मैं अपना वजन उस पल्ले में डाल रहा हूँ जिसके बारे में मेरे करीम आका ने फरमाया, मन कसर सवाद कौमिन फहुवा मिनहुम। जिन्होंने अपना वजन किसी जमात में डाला तो वो उसी में से है। तो आपने इंशाअल्लाह ताला इसी अज़म के साथ निकलना है कि मैं जिस जमात के साथ, जिस तहरीक के साथ अपना वजन शामिल कर रहा हूँ और मैं उसकी तकसीर का और उसकी ज़ियादती का सबब बन रहा हूँ, वो जमात है हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का, वो जमात है हुजूर के गुलामों का, वो जमात है मुमताज कादरी शहीद का, वो जमात है फैजाबाद के उस नौजवान शुहदा का जिन्होंने आगे बढ़कर हुजूर के दीन के लिए ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाकर सीने पर गोलियां खाई। ये उन्हीं की जमात है जिस पर मेरे मुस्तफा करीम के गुलामों को हमेशा फख्र रहेगा। ये जमात है यमामा के शुहदा के जानशीनों का, ये जमात है खलीफे बिला फसल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की फिक्र के अमीनों का, ये जमात है खालिद इब्न वलीद के बेटों का, ये जमात है सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीनों का, ये जमात है गाज़ी अल-मुद्दीन का, ये जमात है उन जवानों का जिन्होंने अपने आप को हुजूर के दीन के लिए पेश किया। अगर आप उसमें अपना वजन डालेंगे, अपना ताउन करेंगे, अपने आप को शामिल करेंगे तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया फिर उसी दिन यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। फिर उसी दिन जब नस्सी का आलम होगा और हर कोई अपने पसीने में शराबोर होकर फरियाद करेगा, उसी दिन एक जमात ये भी होगी कि मेरे करीम आका के उस अलम और झंडे के नीचे, मेरे मुस्तफा करीम के झंडे के नीचे जमा होगी। अगर आपने
اس نیت کے ساتھ جانا ہے تو میں اپنے دوستوں کو بھی دعوت فکر دوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشر کے دن آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھے جنہوں نے دین کا راستہ روکا، جنہوں نے ختم نبوت پر حملے کیے، جنہوں نے ناموس رسالت پر حملے کیے، جنہوں نے قادیانیوں کو مشیر لگایا، جنہوں نے قادیانیوں کو ریلیف دیا، جنہوں نے عسکر ملعونہ کو رہا کیا، جنہوں نے سندھ میں اسلام کے خلاف قوانین بنائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر ادھر بھی ان کے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے، پھر کوئی رشتہ نہیں، بہت سادہ ہے کوثر، اصول دوستی اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اور اگر آپ نے قیامت کے دن سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ، شہاب الدین محمد غوری کے ساتھ، محمود غزنوی کے ساتھ اور حضور امیر المجاہدین کے ساتھ نکلنا ہے تو آ جاؤ قافلہ عظیمہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی طرف، تو ان کے بروز محشر بھی ہمارے قائد ہمیں پیغام دے کر چلے گئے، اور وہ پیغام یہ تھا کہ ہم روز حشر، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار۔ اس لیے بس میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے صرف جلسوں جلوسوں سے نہیں، انشاءاللہ تعالی یہاں پر پی ایس 88 میں عملاً انشاءاللہ تعالی آج سے مکمل طور پر کام کرنا ہے، گھر گھر جانا ہے، میرے مصطفیٰ کریم کا پیغام دینا ہے، آپ کے دین کا پیغام دینا ہے، نظریہ پاکستان کا پیغام دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پھر وہ وقت دور نہیں۔ ہم نے نتیجہ تو اللہ پر چھوڑا ہے، مگر ہم خوش قسمت ہے، اور میں ابھی سے کہہ رہا ہوں یہاں ساری کراچی سندھ کی قیادت موجود ہے، اور آپ بھی الحمدللہ کثیر تعداد میں، کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہے کہ جیتنا کس نے ہے اور پھر ہارنا یعنی ووٹ کی زیادتی، اسی دن کس کو زیادہ ووٹ مل رہے ہیں کس کو کم مل رہے ہیں، بخدا ہم نے جس دن نظریہ کی بنیاد پر اس میدان میں قدم رکھا ہے اسی دن ہم جیت چکے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے نظریے کے بنیاد پر، ہم نے گلی کوچے نہیں، ہم نے نظام کی بدلنے کی بات کی ہے، جس نظام میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نظام میں وہ جب اپنے گھر میں پہنچتے ہیں کہ مجھے میٹھا چاہیے، آپ کی بیوی فرماتی ہے کہ نہیں آج تو نہیں ہے، کچھ دنوں بعد جب انہوں نے سامنے لے آیا تو آپ نے کہا یہ کہاں سے لائی، تو آپ نے فرمایا بیوی نے کہ میں نے کچھ پیسے جو آپ کی تنخواہ سے بچا کے رکھے تاکہ آپ کو کچھ میری چیز کی ضرورت ہو تو وہ میں کھلا سکوں۔ آپ نے وہ چھوڑ کر سیدھا بیت المال گئے اور بیت المال والے سے کہا میری تنخواہ سے اتنا کم کر دو، اس پر گزارا ہوتا ہے۔ ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق منبر شریف پر بیٹھ کر فرماتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اسمعوا رحمکم اللہ، تو ایک صحرا سے آئے ہوئے صحابی اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں واللہ لا نسمع ولا نطیع، بخدا ہم نہ آپ کی تابعداری کریں گے نہ ہم آپ کی خطبہ سنیں گے، پھر پہلے ہمیں ایک چادر کی حساب دو۔ آپ نے فرمایا اللہ پر رحم کرے، وہ کیا بات ہے کیا میری خطبہ کو نہیں سن رہے؟ تو صحابی نے فرمایا کہ یمن سے جو مال غنیمت کی چادریں آئی تھی وہ ایک ایک تقسیم ہو چکی ہے، لیکن آپ کے وجود پر میں دو چادروں کو دیکھ رہا ہوں، ایک چادر کا حساب پہلے دے دینا، پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ سنانا ہے۔ یہ ہے اسلام جو ایک چادر کا بھی حساب رکھتا ہے، یہ ہے اسلام جو قوم کے سامنے یہ نہیں کرتا کہ میں تو بادشاہ ہوں، میں تو امیر المومنین ہوں، میرے نام سے تو روم ڈرتے ہیں، ایران ڈرتے ہیں، آپ بیٹھ جاؤ۔ نہیں، آج ہم انفیکٹر سے حساب نہیں لے سکتے، MPI میں سے حساب نہیں لے سکتے، مگر انہوں نے کہا اس کا جواب میرا بیٹا حضرت عبداللہ دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں چادر مجھے بھی ایک ملی تھی، میرے بابا کو بھی ایک ملی تھی، لیکن میرے بابا کو ضرورت تھی، میرے بابا کو ضرورت تھی تو میں نے اپنی چادر اپنے بابا کو عطا کی ہے۔ تب آپ نے فرمایا الان نسمع و نطیع، ابھی میں آپ کی تابعداری بھی کروں گا، خطبہ بھی سنوں گا۔ ہم آپ کو اس اسلام کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں جہاں پر ظلم نہ ہو، جہاں پر ہمارے منتخب امیر، ہمارے امیر المجاہدین کے لخت جگر حضرت حافظ
साद हुसैन रज़वी ने अपने बाबा के जनाजे पर पहले दिन फरमाया था, इंशाअल्लाह हर जालिम का हाथ रोकेंगे, हर जालिम का हाथ रोकेंगे, हर मजलूम के साथ होंगे और हर जालिम का हाथ रोकेंगे। इसी नजरिए के साथ इंशाअल्लाह हम हर मैदान में रहेंगे, चाहे 16 फरवरी हो, चाहे 17 फरवरी हो, चाहे जो भी हो, इंशाअल्लाह हमें अमीर हुक्म देंगे और हम अपनी तन मन धन की कुर्बानी के साथ इंशाअल्लाह